بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وجاءت سکرۃ الموت بالحق ذلک ما کنت منہ تحید ونفخ فی الصور ذلک یوم الوعید. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. وجاءت سکرۃ الموت بالحق. موت کی بے ہوشی، موت کی غشی یقیناً طاری ہوگی. نظام کائنات ہے، ہم روزانہ بے حساب چیزوں کو بنتے اور فنا ہوتے دیکھ رہے ہیں. اپنے جیسے انسانوں کو پیدا ہوتے اور موت کی آغوش میں جاتے دیکھ رہے ہیں. انسان کا مزاج بھی عجیب ہے. یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ ہم جنازے پہ جاتے ہیں، قبرستان میں جنازہ پڑھتے ہیں، پھر اس کی قبر پہ جاتے ہیں، چند لوگ میت کو دفن کرنے میں لگ جاتے ہیں، باقی وہاں بھی بیٹھ کر اپنے دنیا کے بکھیڑے شمار کر رہے ہیں. ایسا عجیب انسانی مزاج ہے. یہ خیال نہیں کرتے کہ یہ جو کچھ اس پہ بیت رہا ہے، یہاں اس کی جگہ کل میں نے بھی ہونا ہے. ایک وقت آ رہا ہے تو قرآن کریم یاد دلا رہا ہے کہ زندگی گزارتے وقت، کام کرتے وقت، فیصلے کرتے وقت اس لمحے کو یاد رکھو، ایک دن تم پر بھی یہ موت کی بے ہوشی اور غشی آنے والی ہے. عجیب بات ہے، ہم دیکھتے ہیں عموماً مرنے سے پہلے، چلو کچھ لوگ تو ایک دم سے جیسے ہارٹ اٹیک ہوا اور کوئی ہوش ہی نہ رہا اور چلے گئے، کوئی بے ہوش ہو کر مر. اکثر یہ ہوتا ہے کہ بندہ زندہ ہوتا ہے، دیکھ رہا ہوتا ہے، لیکن نہ کسی کی بات سنتا ہے نہ جواب دیتا ہے. تو کہا جاتا ہے جی اس کی نظر ٹک گئی ہے ایک جگہ پر. یہ موت کی غشی ہوتی ہے. تو فرمایا زندگی گزارتے وقت، کام کرتے وقت، فیصلے کرتے وقت اس مشکل وقت کو بھی یاد رکھو. یہ یقیناً آئے گا، یہ حق ہے. اور تم دیکھ رہے ہو، تمہارے پاس روزانہ یہ واقعہ ہوتا ہے. ذالک ما کنت منہ تحید. اور یہ وہ لمحہ ہے جس سے تم بھاگا کرتے تھے. جو تم انسان عموماً مرنا نہیں چاہتا، ہر کوئی رہنا ہی چاہتا ہے. اتنے سامان جمع کرتا رہتا ہے کہ ہمیشہ یہی رہنا ہے، اتنے انتظام کرتا رہتا ہے اور اندر چاہتا نہیں ہے کہ موت آئے، ڈرتا ہے، بھاگتا ہے. فرمایا وہ گھڑی آ گئی جس سے تو بھاگا کرتا تھا. فنفخ فی الصور ذلک یوم الوعید. اور پھر موت پر بات ختم نہیں ہو جائے گی. مرنے کے بعد ایک اور طرح کی زندگی شروع ہو جاتی ہے. برزخ میں بھی حیات ہے، لیکن وہ برزخ کی زندگی ہے. دنیا کی زندگی میں مکلف بذات بدن ہے. گرمی، سردی، بھوک، پیاس، خوشی، غم، سب کچھ بدن پہ وارد ہوتا ہے.
روح بھی محسوس کرتی ہے، اس کو اس کا حصہ پہنچتا ہے۔ گناہ بدن کرتا ہے، سیاہی روح پر بھی آتی ہے، نیکی بدن کرتا ہے، نور روح پر بھی روشنی آتی ہے۔ برزخ میں مکلف بذات روح ہو جاتی ہے، بدن تابع ہو جاتا ہے، یعنی الٹ جاتا ہے کلیہ۔ دنیا میں جیسے بدن مکلف ہے، گرمی سردی بھوک پیاس بدن کو محسوس ہوتی ہے، روح اس کے تابع ہے۔ برزخ میں مکلف بذات روح ہو جاتی ہے، بدن تابع ہو جاتا ہے۔ وہاں کی گرمی سردی خوشی غم آرام دکھ براہ راست روح کو ہوتا ہے، اس کے تو فعل بدن کو پہنچتا ہے۔ یہاں کچھ لوگ سوال کرتے ہیں، جی کوئی بندہ آگ میں جل گیا، کسی کو درندے کھا گئے، کوئی میدان جنگ میں کسی بم سے اڑا، اس کے ٹکڑے دور دور چلے گئے، تو کوئی سمندروں میں غرق ہو گئے، قبر بنی نہیں، تو ان کا حساب کتاب ان کی قبر کا کیا ہوگا؟ تو میرے بھائی یہ سمجھ لو کہ روح سب کی بارگاہ الہی میں حاضر ہوتی ہے۔ ارواح تو بکھرتی نہیں ہے، ارواح تو ایک ہی جگہ جاتی ہے۔ بدن بکھر بھی جائے، اسے درندے کھا جائیں، وہ جل جائے، کہیں بھی جائے، تو وہ کسی نہ کسی مادے کی صورت میں بدلتا رہتا ہے، اور اس کے مادی ذرات جہاں جہاں بھی ہوں ان کا روح سے تعلق رہتا ہے۔ فطرت نے، قدرت باری نے، اللہ نے یہ قانون سکھایا انسانوں کو کہ وجود کو مرنے کے بعد دفن کیا جائے، تاکہ اس کا روح کے ساتھ رابطہ ایک ٹھکانہ بن جائے۔ آدم علیہ السلام کے بیٹے نے جب بھائی کو، قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا، تو اب وہ پریشان تھا کہ یہ قتل کر دیا تو اس کا میں کیا کروں، کیونکہ اس سے پہلے موت کوئی واقعہ نہیں ہوئی تھی آدم علیہ السلام کی اولاد میں۔ تو اللہ کریم نے 2 کوے بھیج دیے، وہ کوے فرشتے کووں کی صورت میں آئے، ایک نے دوسرے کو مار دیا، جب وہ مر گیا تو اس نے گڑھا کھودا اور اسے اس میں ڈال کر اوپر مٹی ڈال دی۔ وہ دیکھتا رہا تو اس نے کہا دیکھو مجھ سے تو یہ کوے بھی دانا تر ہیں، اس نے تو سنبھال لیا مردے کو مجھ سے، تو اس نے قبر کھودی اور بھائی کی لاش دفنا دی۔ یہ پہلا طریقہ تھا جو من جانب اللہ اولاد آدم کو، انسانیت کو تعلیم فرمایا گیا کہ مرنے والے کو اس طرح دفن کیا ہے۔ تو اس کے اجزاء یکجا ہوتے ہیں۔ جہاں کمر کا اور نیچے کی ہڈیوں کا جوڑ ہوتا ہے، جہاں سے کمر شروع ہوتی ہے، اس جوڑ میں ایک چھوٹی سی ہڈی ہوتی ہے، عجب الذنب اسے کہتے ہیں، بالکل اتنی سی چھوٹی سی گول سی ہوتی ہے، تو اسے عجب الذنب کہتے ہیں۔ وہ مرکز ہوتی ہے انسانی وجود کا، سارے وجود کی بنیاد بنتی اس سے ہے۔ سب سے پہلے جو ہڈی وجود میں اللہ تخلیق فرماتے ہیں کہ جب نطفے سے خون کی پھٹکی بنتی ہے، پھر اس سے گوشت کا لوتھڑا بنتا ہے، پھر اس میں ہڈی پیدا کی ہے، تو وہ ہڈی سب سے پہلے وہ عجب الذنب ایک چھوٹی سی ہڈی ہوتی ہے گول سی، وہ اصل ہوتی ہے وجود کی۔ وہ ایسی عجیب چیز ہے کہ نہ وہ آگ میں جلتی ہے، نہ کوئی درندہ کھا جائے تو اس کے پیٹ میں ہضم ہوتی ہے، نہ وہ مٹی میں مل کر مٹی ہوتی ہے۔ وہ اس کو قدرت نے ایسا بنایا ہے کہ وہ ہر حال میں ویسی کی ویسی ہی رہتی ہے، ہوتی اتنا سی ذرا سی ہے۔ وہ بنیاد ہوتی ہے بدن اور روح کے تعلق کی۔ تو عجب الذنب جہاں بھی ہو وہاں مرکزی تعلق روح کا ہوتا ہے۔ پھر بدن کو درندے کھا جائیں، پرندے کھا جائیں، آگ میں جل جائے، کہیں اس کے ذرات بکھر جائیں تو ہر ذرے کا ایک تعلق اس کے ساتھ رہتا ہے۔ اگر روح پر ثواب ہو رہا ہے، انعام ہو رہے ہیں، تو اس کی لذت ہر ذرے کو پہنچتی ہے۔ اگر روح پر عذاب ہو رہا ہے تو اس کی سزا، اس کا درد ہر ذرے کو پہنچتا ہے۔ جب قیامت قائم ہوگی تو روح اور بدن دونوں مکلف ہوں گے بذات۔ دنیا میں صرف بدن مکلف ہے، برزخ میں روح مکلف ہے، قیامت کو بدن اور روح دونوں مکلف ہوں گے، اور دونوں گرمی سردی نیک بد محسوس کریں گے۔
وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ، اور جب سور پھونکا جائے گا تو بتایا جائے گا کہ یہ وہ وعدے کا دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا کہ قیامت قائم ہوگی، تم سب کو آنا ہوگا، حساب کتاب ہوگا، یہ وہ گھڑی آ گئی۔ وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ، ہر متنفس جس نے دنیا میں سانس لیا ہے وہ حاضر کیا جائے گا، چھوٹا بڑا، امیر غریب، جاہل عالم، ہر کوئی، مرد عورت بچہ بوڑھا، ہر فرد جس نے دنیا میں سانس لیا ہے اسے وہاں حاضر ہونا ہوگا۔ معاہا سائق و شہید، اس کے ساتھ ایک فرشتہ تو ہوگا جو اسے کھینچ کر وہاں لانے والا، سائق کہتے ہیں چلانے والے کو، بھگا کر لے جانے والے کو، دھکیل کر لے جانے والے کو۔ ایک اس کے ساتھ وہ ہوگا جو اسے پکڑ کر وہاں لائے گا، ایک وہ ہوگا جو اس کے کردار پر گواہ ہوگا۔ عمومی قاعدہ ان لوگوں کے لیے ارشاد فرمایا جا رہا ہے جنہیں قیامت کے قیام کی امید نہیں تھی، اور جو سمجھتے تھے کہ ہم وہاں حاضر نہیں ہوں گے، ہمیں کوئی وہاں لے نہیں جائے گا، مر کر مٹی ہو جائیں گے، بات ختم ہو گئی۔ فرمایا نہیں، سارے ذرات پھر جمع ہو جائیں گے۔ سور پھونکنے سے پہلے بھی حدیث مبارکہ میں علماء کرام نقل فرماتے ہیں کہ اسرافیل جو سور پھونکیں گے، اللہ کے وہ فرشتے، وہ پہلے آواز لگائیں گے کہ اے فرسودہ ہڈیوں، اے گلے ہوئے چمڑوں، اے بکھرے ہوئے بالوں، اے انسانی وجود کے ریزو، جمع ہو جاؤ اور زندہ ہو جاؤ، آج تمہارے اٹھ کھڑے ہونے کا دن ہے۔ اور فرماتے ہیں ہر ایک فرد کو وہ آواز اس طرح پہنچے گی جیسے کوئی ان کے کان میں کہہ رہا ہے، اتنے قریب سے سنائی دے رہا ہے۔ پھر سور پھونکیں گے تو یوں کرنا کی آواز بلند ہوگی تو حیات لوٹ آئے گی۔ اسی طرح جس طرح دنیا میں وجود تھے سارے اسی طرح سالم ہو جائیں گے، سارے اٹھ کھڑے ہوں گے، قبروں سے نکل آئیں گے اور زمین اگل دے گی انسانی وجودوں کو، اور بارگاہ الہی میں حاضر ہونا پڑے گا۔ اور جتنے بدکار بے دین قیامت کے منکر ہیں، فرمایا ان پر دو فرشتے لگا دیں گے، ہم ایک انہیں کھینچ کر دھکیل کر پکڑ کر لانے والا، دوسرا ان کے کردار اور اعمال نامہ اٹھا کر لانے والا۔ عجیب عجیب روایات بھی ملتی ہیں۔ تو میں نے کہیں دیکھا ایک مولانا لکھتے تھے کہ بدکاروں کے گناہ انتہائی قوی شکل میں اور بڑے وزنی ہو کر ڈرونی شکل میں، سیاہ کالے، بڑی بڑی آنکھیں، بڑے بڑے دانت، بڑی ڈرونی شکل، بیٹھے ہوں گے، اٹھے گا تو وہ کہیں گے چل بھائی مجھے بھی اٹھا اور چلیں اللہ کی بارگاہ کی طرف۔ وہ کہے گا تو کیا بلا ہے میرے گلے پر؟ کہ میں تیرا کردار ہوں۔ نیک لوگ بھی ہوں گے، اللہ کے بندے بھی ہوں گے، اٹھیں گے تو کوئی خوبصورت حسین صورت وہاں بیٹھی ہوگی، وہ کہے گی آ یار میں تجھے اٹھا لیتا ہوں، تجھے تھلنا نہ پڑے، چل میں تجھے لے چلتا ہوں بارگاہ الہی۔ تو اس طرح کے بہت سے، ہر فرد کا حال اپنا اپنا ہوگا جیسا جیسا اس کا کردار ہے۔ بہرحال قرآن نے بتایا کہ ایک لے کر جانے والا بھی ساتھ ہوگا، ایک اعمال بتانے والا بھی ساتھ ہوگا۔ لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَٰذَا، تو اللہ فرمائیں گے تجھے تو یہ باتیں بھولی ہوئی تھی، تو ان چیزوں سے غافل رہا زندگی بھر، ان کا اہتمام نہیں کیا۔ فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، آج ہم نے تیرے تمام حجابات دور کر دیے، پردے ہٹا دیے، اور آج تیری آنکھ کو ہم نے فولادی کر دیا۔ یعنی ہر چیز، جنت، دوزخ، فرشتے، نور، ظلمت،
ہر چیز تجھے اب تیری آنکھوں سے دکھائی دے رہی ہے. وہ حقائق جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو بتائے اور آپ کو ان پر یقین نہیں آ رہا تھا، اب دیکھ لو اپنی آنکھوں سے. ہم نے حجابات ہٹا دیے. فکشفنا عنک غطاءک. جب موت آتی ہے تو حجابات ہٹ جاتے ہیں، فرشتوں کو دیکھتا ہے بندہ، ان کی بات کافر ہو بدکار ہو. قرآن کریم میں ہے کہ جب عند الموت ابھی بندہ زندہ ہوتا ہے، روح قبض نہیں ہوتی، تو بھی فرشتوں کو دیکھ لیتا ہے، بات سن پوری طرح متوجہ ہوتا ہے. جب ہم کہتے ہیں جی اس کی نظر ٹک گئی ہے، ایسے بات کرو تو سنتا نہیں ہے، وہ اس طرف مصروف ہوتا ہے. فرشتے باتیں کرتے ہیں. قرآن کریم کہتا ہے روح قبض کرنے سے پہلے بدکار سے پوچھتے ہیں، کافر سے پوچھتے ہیں کہ تو نے عمر کہاں ضائع کر دی. فیما کنتم، 60 70 80 100 برس دنیا میں رہا، کیا کرتا رہا؟ 1 صدی تک تو نے کیا کیا؟ تو وہ کہتا ہے کننا مستضعفین فی الارض. یار میں تو عام آدمیوں میں سے تھا، تو جیسے ہمارے رہنما تھے، لیڈر تھے، علماء تھے، جیسے حاکم تھے، جیسے ہم مجبور لوگ تھے، جیسا وہ کہتے تھے ہم کرتے رہے. تو وہ کہتے ہیں الم تکن ارض اللہ واسعہ فلم تہاجروا فیہا. کیا اللہ کی زمین وسیع نہیں تھی جہاں کا ماحول یا قانون یا حکومت یا حکمران یا طاقتور لوگ برائی پہ مجبور کرتے تھے، اس جگہ کو چھوڑ دیتے. آج تو ساری دنیا چھوڑ کر جا رہے ہو، تو جگہ چھوڑ دیتے. اللہ کی زمین تو وسیع ہے، وہاں چلے جاتے جہاں دین پر عمل آسان ہوتا. یعنی قرآن کا قاعدے یہاں سے علماء اخذ کرتے ہیں کہ جس ملک میں، جس علاقے، جس دیار میں دین پر عمل کرنا مشکل ہو، وہاں سے ہجرت واجب ہو جاتی ہے. مسلمان کو وہاں سے نکل جانا چاہیے، وہاں چلے جانا چاہیے، ان لوگوں کے پاس چلے جائیں جہاں وہ دین پر عمل کر سکے. ہمارے ہاں تو قاعدہ الٹ گیا ہے نا. مجھے کل بھی ایک فون تھا برطانیہ سے ایک خاتون کا، جی میرے بچوں کے حق میں دعا فرمائیں، وہ نیک ہو جائیں، وہ بگڑ گئے ہیں، شرابیں پیتے ہیں اور باہر آوارگی کرتے ہیں اور لڑکیوں کے پیچھے بھاگتے ہیں. ٹھیک ہے بی بی دعا کریں گے، اللہ سب کو ہدایت دے، لیکن آپ کون سا؟ میں نے کہا ان کو حرم میں لے کر گئی تھی. جب آپ لے کر ہی ایسی جگہ گئیں انہیں جہاں آوارگی ہی فطرت بن چکی ہے اور جہاں بدماشی کو ہی درجہ دے دیا گیا ہے کمال کا، اور جہاں شراب پانی کی طرح پی جاتی ہے، جہاں عزت کو عزت نہیں سمجھا جاتا، جہاں اللہ کی عظمت کا اقرار کوئی نہیں کرتا، تو آپ لے کر انہیں جہنم میں گئی ہیں. اب کہتی ہیں دعا کرو یہ جنت میں ہو جائیں. بھی آپ تو انہیں جہنم میں لے گئے، تو دعا کہاں جنت میں لے جائے گی؟ دعا کے لیے کردار بھی ضروری ہوتا ہے. اگر آپ دعا کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ مجھے دولت دے، تو محنت بھی ضروری. آپ کام نہ کریں، اندر بیٹھ کر دعا کرتے رہیں تو اس میں برکت نہیں ہوتی. اگر آپ اصلاح چاہتے ہیں تو بدکاروں کا ماحول چھوڑ کر ایسے ماحول میں چلے جائیں جہاں نیکی ہو. تو فرمایا لقد كنت غفلۃ من هذا، اس بات کی تجھے خیال ہی نہیں تھا، بھولا ہوا تھا، غفلت میں تھا. فکشفنا عنک غطاء، آج ہم نے تمہارے پردے ہٹا دیے. اسی کو کشف کہتے ہیں. مرنے پر تو کافروں کو بھی ہو جاتا ہے. اہل اللہ کو جو عطا ہوتا ہے وہ اس دنیاوی زندگی میں ہوتا ہے، اور حجابات ہٹا دیے جاتے ہیں، اور وہ ان حقائق کو، قبر کے سوال و جواب کو، روح اور فرشتوں کے معاملات کو، جنت اور دوزخ کو، اخروی معاملات کو دیکھ لیتے ہیں کشف سے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک ارشاد ہے کہ اگر سارے حجابات ہٹا دیے جائیں اور میدان حشر سامنے ہو جائے، جنت دوزخ سامنے آ جائے، قیامت واقع ہو جائے، تو مجھے کوئی حیرت نہیں ہوگی. یعنی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو میں نے دیکھ نہیں رکھی. بندہ حیران ہوتا ہے نا، پتہ نہ ہو اچانک کوئی چیز سامنے فرمایا مجھے کوئی حیرت نہیں ہو. یہ اہل اللہ کو جو کشف ہوتا ہے وہ صاحب کشف کی اپنی اصلاح کے لیے ہوتا ہے. مرتے وقت
کافر کو بھی جو کشف ہو جاتے تو وہ کبھی فرشتے بات اصلاح کی کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں یار تو نے اپنے آپ کو درست کیوں نہ کیا، تو کہاں تھا، کہاں عمر ضائع کرتا رہا۔ مومن کو، ولی اللہ کو جو زندگی میں کشف عطا ہوتا ہے، اس سے مراد اس کی اپنی اصلاح ہوتی ہے کہ وہ نتیجہ دیکھ لیتا ہے کہ جھوٹ بولنے کا میدان حشر میں نتیجہ کیا ہوگا، گناہ کرنے کا قبر میں نتیجہ کیا ہوگا، تو اس سے وہ خود صراط مستقیم پہ رہتا ہے۔ ہم نے کشف کو نجومیوں کی طرح لے لیا اور ساتھی جمع ہو جاتے ہیں، جس کی خبر ہو جائے دیکھو میرا کاروبار کیسا ہوگا اور میرے بچے کو نوکری ملے گی کہ نہیں، کہ میرا فلاں کا رشتہ ہوگا، کہ یہ سب باطل ہے، یہ چیزیں نہیں ہوتی۔ جو کشف ہوتا ہے وہ ان چیزوں کا ہوتا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی اور جن پر ہمارا غائبانہ ایمان ہے، بن دیکھے مانتے ہیں۔ پھر جن کا ایمان اتنا مضبوط ہو جاتا ہے، کردار اتنا مضبوط ہو جاتا ہے، برکات نبوت سینہ بسینہ جو آ رہی ہیں وہ انہیں وصول ہوتی ہیں، تو انہیں وہ مشاہدہ بھی نصیب ہو جاتا ہے۔ اور پھر محققین فرماتے ہیں کہ جو مضبوط لوگ ہوتے ہیں عقیدے میں اور یقین رکھتے ہیں ان چیزوں پر، عموماً انہیں کشف کم ہوتا ہے، بلکہ بعض کو ہوتا ہی نہیں۔ کروڑوں میں کوئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو عمر بھر ذکر کریں انہیں کشف نہ ہو، یہ اربوں کروڑوں میں ہوتے ہیں۔ جن کے خطرہ ہو کمزور ہونے کا، انہیں زیادہ کشف اور مشاہدہ کرا دیا جاتا ہے تاکہ وہ ان کے قائم رہنے کا سبب بن جائے۔ اسی لیے اولیاء اللہ اور متقدمین اہل اللہ اور علماء باطن جو ہیں وہ فرماتے ہیں تلعب بہا اطفال الطریقہ، یہ کشف کھلونے ہیں، سلوک اور طریقت کے بچوں کو اس سے بہلایا جاتا ہے۔ جیسے بچے کو کھلونے دو کے بہلاتے ہیں نا کہ یہ باہر نہ جائے یہیں کھیلتا رہے، تو یہ کشف یہ کھلونا ہے جس سے طریقت کے بچوں کو بہلایا جاتا ہے۔ وقال قرینہ ھذا ما لدی عتید، اب اس کے ساتھ جو فرشتہ ہے جو مقرر ہیں اعمال نامہ لکھنے پر، میدان حشر میں حاضر ہوگا تو وہ کہیں گے یا اللہ یہ اس کا کردار ہے، یہ اس کا عقیدہ ہے، یہ اس کا عمل ہے، یہ زندگی بھر اس نے یہ کمایا، یہ ضائع کیا۔ القیا فی جہنم کل کفار عنید، ہر کفر کرنے والا اور ضدی جسے اللہ کے رسول پکارتے رہے، جسے انبیاء پکارتے رہے، جسے اللہ کی کتابوں میں ہدایت کے سامان دیے گئے، لیکن وہ اپنی ضد پہ قائم رہا کہ میں نہیں مانوں گا اور انکار کرتا رہا، تو یہ انکار کرنے والے اور اپنی ضد پالنے والے القیا فی جہنم، دوزخ میں پھینک دیے جائیں گے۔ وہ لوگ بھی مناع للخیر، جو بھلائی سے روکنے کا سبب بنتے ہیں۔ عموماً خیر کا مفہوم مال و دولت دنیا اور زر لیتے ہیں کہ جو لوگوں کو لوٹ لوٹ کر پیسے جمع کرتے رہتے ہیں، حرام کماتے ہیں، پھر وہ زکوٰۃ کیا دیں گے اور غریبوں کی مدد کون کرے گا؟ جو لوٹتا ہے وہ کسی کو کیا دے گا، وہ تو غریب کو بھی لوٹے گا۔ آپ یہاں دیکھتے ہیں ہمارے یہ تجربہ ہے ماحول میں، دیکھ لیں رشوت لینے والے آفیسر جو ہیں ان کے بنگلے پہ جو مالی دھوبی چوکیدار ہوتے ہیں ان کی تنخواہیں بھی کھا جاتی ہیں۔ صرف عوام سے رشوت نہیں لیتے، ان کی تنخواہیں بھی، تو کروڑوں کما رہا ہے، اس کو بیچارے کو 5,000 یا 4,000 یا 8,000 مہینہ ملتا ہے بچے پالنے، اس کے بھی کھا جاتے۔ فرمایا اس طرح کے بخیل لوگ، معتدن زیادتی کرنے والے، ظلم کرنے والے، مریب، دین کے حقائق میں شک کرنے والے، شبہ کرنے والے، یہ سب دوزخ میں پھینکے جائیں گے۔ جو حقائق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں، عقائد و اعمال، اس میں شبہ کرتے ہیں، شپت نہیں ایسا ہوگا کہ نہیں۔ اور یہ ایسی مصیبت ہے کہ ہمارے جاہل نادان لوگ بھی جو عوامی زندگی دھکے کا، یہ بھی کہتے ہیں جی بس پتہ نہیں کس نے دیکھا ہے، کیا پتہ کیا ہوگا، یہ شبہ ہے۔
یہاں یقین چاہیے کہ وہی ہوگا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ حق ہے۔ فرمایا یہ شک کرنے والے، بخیل، دولت لوٹنے والے، زیادتی کرنے والے، یہ جہنم میں جا رہے ہوں گے۔ الذی جعل مع اللہ الہا آخر، اور پھر وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے ساتھ دوسرے معبودوں کو پوجا، میرا یہ کام وہ کر دے گا، میرا مشکل کشا وہ ہے، میرا حاجت روا یہ ہے، مجھے اولاد پیر نے دی، اور میری نوکری مرشد نے بنائی، اور میرے کاروبار میرا بھگوان کر رہا ہے، اور میرا گرو کر رہا ہے۔ جو اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ سے امیدیں وابستہ رکھتے تھے، القیاہ فی العذاب الشدید، انہیں بہت سخت عذاب میں پھینکا جائے گا۔ دوزخ کے بھی مدارج ہیں، ہر درجہ دوسرے سے سخت ترین ہے، انہیں سخت ترین درجوں میں پھینکا جائے گا۔ جو عمومی دوزخ جو پل صراط کے نیچے ہوگی، اللہ اللہ اللہ، علماء لکھتے ہیں کہ اس کی آگ جلی سرخ ہوئی، پھر تیز ہوئی، زرد ہوئی، پھر وہ اتنی تیز ہوئی کہ آگ سیاہ ہو گئی۔ تو پل صراط کے نیچے جو جہنم ہے، جس میں جو ایک طرح کا گیٹ وے سمجھ لیں دوزخ کا، اس کی آگ بھی اتنی سخت ہے کہ وہ سیاہ ہو چکی ہے۔ پل صراط سے لوگ اپنے اعمال سے گزریں گے، ایسے بھی ہوں گے جو بجلی کی طرح، نظر جس طرح پار چلی جائے اس طرح چلے جائیں گے، بجلی کی طرح چلے جائیں گے، ہوا کی طرح چلے، اعمال پر ہے، گزر جائیں گے۔ بلکہ میں نے ایک جگہ پڑھا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جیسے لوگ جب گزریں گے تو وہ دوزخ دعا کرے گی، بار الہ انہیں جلدی گزار ورنہ میری آگ ٹھنڈی ہو جائے۔ کچھ لوگ سوار کی حالت میں گزر جائیں، جس تیزی سے سوار گزر جاتا ہے، کچھ پیدل چل کر، کچھ بیچارے گرتے پڑتے، اعمال کم ہوں گے، پھر کہیں رک گئے، کہیں چل پڑے۔ کچھ ایسے ہوں گے کہ جہاں اعمال ختم ہو جائیں گے وہاں سے دوزخ میں گر جائیں گے، پھر انہیں اس نیچے والی جہنم سے پیدل گزرنا ہوگا، اس میں 200 سال لگتے ہیں، 2000 سال لگتے ہیں، تب وہ پار جا کر ایمان ہوگا، اعمال ختم ہو جائیں گے۔ تو بہرحال فرمایا ہر ایک کو وہاں حاضر ہونا ہوگا، اور گواہیاں، شہادتیں، حالات، خود تمہاری نگاہ سب موجود ہوگی، لہذا بہتر ہے کہ اس زندگی میں اس کا اہتمام کر لو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ذلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں، اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے، کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے، میانی، بوچھال اور نورپور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے، جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں، اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔
اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔